جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے جو بدمزگی ہوئی میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے بھی. نعیم میر صاحب سے بھی, شوکت بسرا صاحب, جو دونوں میرے لیے معزز مہمان ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو پروگرام کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر سعید الہی صاحب, سر کہ قدم قدم پر ان کو مافیا کا سامنا ہے, لوگ ان کو ڈیلیبریٹلی ناکام کرنا چاہتے ہیں. سر یہ کام کرنا چاہتے ہیں, لوگ ناکام کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے لوگ جن کو بیسک ٹریننگ نہیں ہے, باہر سے آئے, جیسے آپ نے کسی کا نام لیا ابھی, ٹھیک, اور وہ صرف اس بات پہ کہ وہ اپوزیشن کو گالیاں نکال رہے ہیں, مخالفوں کو گالیاں نکال رہے ہیں اور اپنی حکومت کی بے جا تعریفیں کر رہے ہیں, تو یہ کلچر بھی نیا نہیں ہے. ہمیشہ جو ہوتے ہیں نا, اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا, اپوزیشن تنقید کرتی ہے اور حکومتی ترجمانوں کا کام ہوتا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن جو ترجمہ میں نے پہلے یہ اسی طرح سے چلتا ہے. نون لیگ کا دور تھا, تحریک انصاف تنقید کرتی تھی, پیپلز پارٹی کا دور تھا, نون لیگ تنقید کرتی تھی. سر میں بسرا صاحب ایک سیکنڈ سر, میں پھر آپ بات کر لیجیے گا. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی حکومت ہوتی ہے نا, پہلی 3 حکومتوں میں بھی جو لوگ بولتے تھے, اور بسرا صاحب اگر مجھے نہیں معلوم اب یہ بات مانیں گے نہیں مانیں گے, کہ جو لیڈرشپ ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو یا پی ایم ایل این کی ہو, جو لوگ ان کے ہاکس ہیں, ان کے دل کی جو خواہشات کو اپنی زبان میں ڈھال کے مخالفت کرتے ہیں, وہ قریب ہوتے ہیں. ابھی بھی پیپلز پارٹی میں بھی, پی ایم ایل این میں بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی کو میں چھوڑ رہا ہوں, کہ وہ آج اس حکومت سے پہلے جو لوگ تھے 4-5, ان کا آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا رویہ تھا. اس سے پہلے بلکہ مشرف کا آپ زمانے میں وسیع ظفر صاحب تھے ہمارے بزرگ ایک دوست, وہ پہلے ایکسٹریم پہ جاتے تھے, پھر وہ منظر سے غائب ہو گئے. پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, اس میں ہاکس آ گئے, وہ پی ٹی آئی کو, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این سب کو رگڑ رہے ہیں. پھر پی ایم ایل این میں لوگ آئے, وہی پیارے تھے جو مخالفت کو رگڑتے تھے. کیونکہ لیڈروں کی خواہش جو ہوتی ہے, لیڈروں کے جو جذبات اور خواہشات ہوتی ہیں, اگر وہی بولی جائیں, کہی جائیں, تو وہ پیارے ہو جاتے ہیں. تو یہ بات میرا خیال میں بسرا صاحب بھی اگر یہ بات کی سپورٹ کریں. مجھے بسرا صاحب دیکھیں, جمہوریت کے اندر اپوزیشن کا کام ہے احتجاج کرنا. 2014 کا دھرنا اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان تحریک انصاف نے صرف 1 سال کے بعد دھرنا دیا تھا اور عوامی تحریک نے ان کا ساتھ دیا تھا. آپ کو اس دھرنے کے عوض جو تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا, اس میں سے ایک لفظ میں یہاں پر دہرا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہودیوں کا ایجنٹ تک کہا گیا تھا. اور یہ تنقید آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر کرتا ہے. اسی طرح سے آپ کے خلاف اگر اب کوئی بھی طبقہ احتجاج کر رہا ہے تو آپ ان کی سنسیریٹی کے اوپر سوالات نہیں اٹھا سکتے. نعیم میر صاحب کے اوپر جس طرح سے آپ نے سوال اٹھایا, آپ کا اپنا یہ خیال ضرور ہو سکتا ہے, لیکن وہ ایک نمائندے کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. آپ کا کام ہے اس تنقید کو نہ صرف برداشت کرنا اور بلکہ اس کے لیے ان کے ایشوز کو ریزولو کرنا. ان کے اگر مسائل ہیں تو ان مسائل کو حل کرنا. جمہوریت کے اندر کوئی بھی بات جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی. اسی طرح سے اپوزیشن جماعتوں سے اب میرا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کی مختلف جماعتیں یا اپوزیشن کا جو رول ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر آپ کے سامنے ہے, اس کو آپ برداشت کرنا ضروری ہے. سنیں میری بات سنیں, میری سر گزارش, سوال پورا لے رہے. آپ لوگوں نے جس کلچر کو پروموٹ کیا, اس کلچر کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج تک ایک آفیشیل میٹنگ اپوزیشن لیڈر سے نہیں کی. وہ انہیں پسند نہیں کرتے. تو اس طرح سے پارلیمنٹ کیسے آگے بڑھے گی, ملک کیسے ترقی کرے گا؟ پہلی بات تو میں آپ کی بات سے یہ ایگری کرتا ہوں کہ اپوزیشن کا یہ حق ہے اور اپوزیشن کا آئینی رول ہے کہ وہ احتجاج کرے, جلسہ کرے, جلوس کرے. ہم کون روک رہے ہیں؟ کوئی ہم نے روکا ہے؟ کوئی پابندی لگائی ہے؟ بتائیے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, یہ پہلی حکومت ہے کہ ہم نے ان کا ایک آدمی تک گرفتار نہیں کیا تھا. اور یہ جو میں پھر کہہ رہا ہوں, نعیم میر صاحب کو میں نہ آج تاجر مانوں گا نہ کل مانوں گا, یہ اس وقت مانوں گا جب مجھے اپنا صدر لا دیں کہ یہ ہے, یہ ایجنڈے پہ جا رہے ہیں, جائیں ان کے ساتھ. اچھا دوسری بات سنیں, ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کو چھوڑ دیں. آپ ہمیں یہ بتائیں شہباز شریف صاحب سے کیوں نہیں ملتے آپ لوگ؟ میں سنیں آپ پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے کون سا پالیسی آپ کے پاس ہے؟ یہ عوام کے سامنے ایک فکرہ کہہ کے یہ جو نا مخصوص یہ تاجر طبقہ یہ جائیں, ان کو ہم روک بھی نہیں رہے. ہمیں ان سے ڈائلاگ کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. اچھا دوسری بات, اگر اس مطالبے پر جو میں آپ یار ہم بات ہی نہیں, آپ جلوس نکالے بھائی. نہیں میر صاحب میری بات تو سن لیں, مجھے بات مکمل آپ کی بات ہی میں سننے کے لیے تیار. آپ جلسہ آپ جلوس کریں بھائی,
آپ جلسہ کریں، سر یہ جلوس دھرنا کریں، ان دیں، کے مطالبات ہم کی آپ بات کو کریں، روکنے سر کے لیے یہ تیار عام ہی آدمی نہیں کی ہے آواز بن کر جا رہے ہیں۔ یار یہ پھر میں ان کو تاجروں کا نمائندہ مانتا نہیں ہوں۔ اچھا، شہری مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ارسلان صاحب ایک منٹ، مجھے پاکستان کا شہری مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اچھا اس بات پہ آئے نا، پھر اب اس بات پہ آئے چلیں۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس پہ بالکل میں آپ کی طرح، ہم بھی پاکستانی شہری ہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیا میں اگر آپ بطور کو شہری بات میرے جو ہے، مسئلے ہیں یا میں آپ جس کے- مصیبت کا شکار ہوں، کیا میرا ریاست سے یہ سوال نہیں کہ ریاست نے جو مجھے حکومت دی ہے وہ ڈلیور نہیں کر رہی؟ میں حکومت سے سوال کرنے کا، اچھا میں میری مجھے بات تو بتائیں سن کیا لیں۔ میں حکومت سے سوال کر سکتا ہوں عام شہری کی حیثیت سے کہ آپ نہیں نے کر پہلی سکتا؟ بار اچھی بات کی ہے، میری بات سن لیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اچھا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے، اگر آپ اپنے یہ مطالبات جو آپ کی ایسوسیشن کے نہیں بھی ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ ہماری حکومت کے ساتھ پنجاب میں بیٹھیں، ہم آپ سے ڈائیلاگ کرتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے پورے پاکستان اور خاص طور پہ ہماری حکومت نے، آپ کو پتہ ہے بسرا صاحب یہ وفاقی نوعیت کے مطالبات بسرا صاحب ذرا مطالبات سنیں، میں آپ کو مطالبات سناتا ہوں، ذرا مطالبات سنیں۔ ریاست ٹیکس نظام میں بنیادی اصلاحات کرنے اور تاجروں کے ساتھ نیا معاشی کانٹریکٹ کرے۔ تاجر نمائندوں کے ساتھ 30 اکتوبر 2019 کو کیے جانے والے معاہدے پر مکمل عمل کیا جائے۔ ریسٹورنٹس، ہوٹلز، شادی ہال، سینما گھر، سکول سمیت تمام کاروبار SOPs کے تحت کھولے جائیں۔ ہفتہ وار تعطیل 1 دن کی بجائے ریٹیل شاپس کو 10 بجے تک کھلا رکھا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ 3 فیز میٹر ہولڈرز کو بھی 3 ماہ کے بجلی بل کا کریڈٹ دیا جائے۔ اسمگلنگ کی روک تھام کا بہانہ بنا کر کسٹم حکام کی استحصالی کاروائیاں بند کی جائیں۔ وفاقی اور صوبائی سرکاری کمرشل بلڈنگز کے 3 ماہ کے کرائے اور کمرشل پراپرٹی کا سال 2020-21 کا پراپرٹی ٹیکس معاف کیا جائے۔ چھوٹے تاجروں کے لیے شخصی ضمانت پر بلا سود قرضہ اسکیم کا اجرا کیا جائے۔ استعمال شدہ گاڑیاں، استعمال شدہ موبائل فونز بزنس کو بحال کیا جائے۔ کاٹیج انڈسٹری کی پرانی تعریف بحال کی جائے۔ جویلرز کے لیے خصوصی ٹیکس مراعات اور قابل عمل ٹیکس نظام وضع کیا جائے۔ اشیاء ضروریہ کے نام نہاد سرکاری نرخ نامے منسوخ کیے جائیں۔ قیمتوں کے تعین کے لیے آزاد اتھارٹی بنایا جائے۔ آٹا چینی کا کاروبار کرنے والے تاجروں کو ہراساں کرنا بند کیا جائے۔ جنوری 2020 میں وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق مختلف کاروباروں کی لائسنس فیس ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ حضور اس میں کون سا ایسا مطالبہ ہے جو غیر ضروری مطالبہ ہے؟ مجھے یہ بتا دیں آپ۔ میں کہتا ہوں ان کے تمام مطالبات جائز ہیں، میں بالکل آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اور کرتے کس سر سے حکومت سے سر کرتے ہیں؟ حکومت کے سامنے بات تو استدلال نہیں سن کرنی لیں۔ تو اور کس کے سامنے کرنی ہے؟ نہیں میر صاحب بات تو سن لیں، اب آپ نے اچھی باتیں کی ہیں بھائی میرے، میں پھر کہہ رہا ہوں اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار ڈائریکٹ یہ نہیں ہوتا کہ ہم ریاست کو دھمکی دینے لگے اور ہم سڑکوں پہ آنے لگے۔ یہ ڈائریکٹ نہیں ہے، اس سے پہلے یہ پریس کانفرنس میں انٹیمیٹ کر میری چکے بات ہیں۔ تو سن لیں، بات تو سن لیں۔ دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے، یہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے سڑکوں پہ آنے کا۔ ہم نے پہلے بھی ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا ہے، یہ اپنی تمام ٹھیک ہے، آپ ڈائیلاگ کرنے کی بات کرتے ہیں، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ آپ پروگرام کے اندر ناظرین، وقت ختم ہو گیا اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی۔ آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔